امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب معجم کبیر میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لیس علیہم حساب فیما طعموا، فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کے کھانے کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ بروز قیامت ہر نعمت کا حساب دینا ہے، کھانے پینے کی، پہننے کی، رہنے کی اور باقی جو نعمتیں ہیں تو ان سب کا حساب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حساب لیا جائے گا اور بندے کو دینا پڑے گا۔ تو اس میں قرآن مجید کی بھی آیات شاہد ہیں، جس طرح سورہ تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بالضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ کی ہر نعمت کا۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے، فرمایا کہ آدمی سے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں اسے خرچ کیا تھا، تو ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تین شخصوں کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی استثناء دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو کھانے کے سلسلے میں اور پینے کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں استثناء دیتا ہے کہ وہ جو کچھ کھائیں پئیں ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الصائم والمتسحر والمرابط فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ایک روزے دار جو کہ افطار کے وقت کھانا کھاتا ہے تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ والمتسحر، اور جو سحری کھانے والا ہے، یعنی روزے دار جب جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو پہلے ساری جو مسنون عمل ہے ساری کرتا ہے، تو یعنی روزے دار دونوں وقتوں میں جو کھاتا ہے، سحری کے وقت جو کھاتا ہے اس پر حساب نہیں، اور اسی طرح جو وہ افطار کے وقت کھاتا ہے تو اس پر بھی حساب نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ والمرابط فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دینے والا ہے، تو فرمایا کہ وہ مجاہد جو سرحد اسلام پہ کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے تو وہ بھی جو کھائے گا پیے گا اس سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اب ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو حساب سے کیوں مستثنیٰ کر دیا کہ ہر ایک نے حساب دینا ہے، اور لیکن روزے دار جو سحری کے وقت یا افطار کے وقت کھائے گا پیے گا اس سے حساب نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو پہرے دار جو اسلامی سرحد پہ کھڑا ہو کر اسلامی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جو کچھ کھائے گا پیے گا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لذت کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے نہیں کھا رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کھا رہے بلکہ عبادت کے لیے کھا رہے ہیں۔ یعنی اب جس وقت روزے دار روزہ افطار کرتا ہے تو وہ کھاتا لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے کھاتا ہے تاکہ وہ کمزور نہ پڑ جائے، عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو قوی کرتا ہے، تو اس نیت سے وہ کھاتا ہے، گویا اس کا کھانا عبادت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو وہ سحری کے وقت کھاتا ہے تو وہ بھی لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ روزے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ دن کے وقت آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ تو سحری کے وقت بھی جو وہ کھا رہا ہے عبادت کے لیے کھا رہا ہے، تو جو کھا رہا ہے عبادت کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا۔ اور اسی طرح جو سرحد پہ کھڑا ہے پہرا دے رہا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی جو کچھ کھا رہا ہے تو وہ اپنی جسمانی طاقت تاکہ اللہ کے دشمنوں کے لیے استعمال کرے، یعنی وہ کھانا کھا کر کیا کوئی اپنا کام کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہے اور اللہ کا کام کرے گا۔ تو عبادت کے لیے وہ بھی گویا کھا رہا ہے، اپنی جسمانی طاقتیں وہ اللہ کے لیے صرف کرے گا، اس نے یہ کھانا کھا کے توانائی اور طاقت حاصل کر کے اللہ کا کام کرنا ہے، اسی بنیاد پر اس کا کھانا بھی عبادت ہو رہا ہے۔ تو لہذا کتنا کرم ہے رب تعالیٰ کا کہ اس نے اس کھانے پینے کو بھی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو جو روزے دار جو افطاری کے وقت کھاتا ہے یا سحری کے وقت کھاتا ہے تو یہ اس کا کھانا عبادت
قرار پاتا ہے، اگرچہ وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے عام روٹین کے مطابق، لیکن یہ کہ اس کا کھانا چونکہ عبادت کے لیے ہے، اس کا پینا عبادت کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔